یہ اموال ہیں 4 قسم کے، جن پر ایک انسان کے پاس اگر یہ چیزیں ہوں تو اس پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ عام طور پہ جو ہمارا ماحول ہے، ہمارے پاس مال تجارت ہے، ہمارے پاس سونا چاندی ہے، اور اسی سونے اور چاندی کے ضمن میں ہمارے پاس جو آج کل کرنسی ہے، کیش ہے، جس کو ہم محفوظ کر کے سیو کر کے رکھتے ہیں، ان چیزوں پر زکوٰۃ ہے، لیکن ان کے نصاب اور 1 سال کے شرط پورا ہونے کے اوپر زکوٰۃ ہے۔ 1 سال پورا ہو گیا، آپ کے پاس یہ چیز محفوظ رہی، نصاب سے کراس کر گئی تھی، 1 سال پورا ہو گیا چاند والا قمری سال، اس کے بعد آپ نے اللہ کے حکم کو پورا کرنا ہے اور اس زکوٰۃ کو ادا کرنا ہے۔ آپ کے پاس سونا چاندی ہے، آپ کے پاس زیورات ہیں، خواتین کے پاس زیورات ہیں، آپ کے پاس پیسہ سیو کیا ہوا ہے، تو اپنے پیسے کو چیک کیجئے۔ پیسے کا نصاب عام طور پہ آج کل اہل علم اکثر اس کو چاندی کے حساب کے ساتھ رکھتے ہیں۔ چاندی 52.5 تولے چاندی، جو 200 درہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے تھے، اس دور کا جو درہم تھا اس کے حساب سے آج کے ہمارے حساب میں جو ہمارا وزن آج چلتا ہے، تقریباً وہ 52.5 تولے چاندی جو ہے وہ اس کا نصاب بنتا ہے۔ اتنی مقدار میں چاندی یا اتنی مقدار کے برابر قیمت کے پیسے آپ کے پاس اگر موجود ہیں، چاندی کا میرا خیال ہے 2200-2500 روپے آج کل شاید تولہ ہوگا، معلوم کر لیجیے آپ، تو اس حساب سے آپ دیکھ لیں 1,00,000 سوا لاکھ روپے جو بھی حساب بنتا ہے اس کو آپ منضبط کیجئے۔ ایسے میں تو ایک اندازے سے بیان کر رہا ہوں، لمسم بیان کر رہا ہوں، لیکن اس کو پورا چیک کیجئے کہ کتنا حساب ہے۔ جس دن میرا سال پورا ہو رہا ہے، میرا سال 28 شعبان کو پورا ہوگا، تو اس 28 شعبان کو چاندی کا کیا ریٹ ہے، اس ریٹ کے حساب سے میں نے نصاب کراس میں پچھلے سال کر چکا تھا، اس سال 28 شعبان کو سال پورا ہوا، اب میں نے 2.5% جو ہے اس کے اندر سے زکوٰۃ نکالنی ہے، 2.5% صرف اور صرف یہ اللہ کی راہ میں دینی ہے۔ سوال آگے انشاءاللہ گفتگو ہوتی ہے تو اس میں مزید وضاحت آئے گی۔ تو یہ اس انداز میں، اس ترتیب میں آپ نے اپنے سارے مال کو چیک کرنا ہے جو سیونگ ہے آپ کے پاس۔ آپ کے پاس سونا چاندی ہے، خواتین کے پاس زیورات ہیں، سونے کی نصاب موجود ہے 7.5 تولے کی شکل میں، 7.5 تولے سے اوپر سونا موجود ہو، اس کا بھی اسی طرح سال گزرنے کے بعد آپ دیکھ لیجئے کیا ریٹ چل رہا ہے تولے کا، اس حساب سے آپ 2.5% اللہ کی راہ میں زکوٰۃ جو ہے وہ ادا کر دیجیے۔ یہ ادا کرنا لازمی ہے۔ سونے کی جو زیورات کی زکوٰۃ ہے، اس میں آج کل بہت ساری چیزیں آپ کو سننے کو ملتی ہیں، تفردات ہوتے ہیں، اہل علم کے اختلاف ہے کہ سونے کے زیورات پر زکوٰۃ ہے، زیورات پر زکوٰۃ ہی نہیں ہے، یا سونے کے زیورات کا نصاب ہے، نصاب کے بعد زکوٰۃ ہے، بغیر نصاب کے ہی زکوٰۃ ہے، یا زکوٰۃ ہی نہیں۔ یہ 3 باتیں عام طور پہ ذکر کی جاتی ہیں، اہل علم ان چیزوں کو بیان کرتے ہیں، اہل علم کے تفردات ہیں۔ میں اس تفصیل میں نہیں جاؤں گا، آپ کو دلائل ابھی پیش کر کے آپ کو مزید کوئی پریشانی کا شکار کروں۔ بہتر اور احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ جس انسان کے پاس زیورات ہیں، اللہ کی رضا کی خاطر ان زیورات کی زکوٰۃ دے دیا کرے۔ اس میں کئی ایک روایات موجود ہیں جن کو جمع کیا جائے تو وہ حکم یہی ثابت کرتی ہیں کہ سونے کی یہ قسم ہے اور اس کے اوپر زکوٰۃ ادا کرنا ضروری ہے۔ ہمارے گھروں کے اندر جو زیورات ہوتے ہیں عام طور پہ وہ پہننے کے استعمال کے لیے نہیں ہوتے، وہ سیونگ کے لیے ہوتے ہیں، یہ بھی تھوڑا سا فرق سمجھیے گا۔ ہمارے گھروں میں خواتین جو پہنتی ہیں مستقل، وہ 2-4 چیزیں ہوتی ہیں، کوئی چوڑی، کوئی انگوٹھی، کوئی لاکٹ، کوئی کانوں کے ٹاپس، یہ جو مستقل پہننے میں ہوتے ہیں۔ باقی جو زیورات بنے رکھے ہوتے ہیں وہ سارے سب کو پتہ ہے، اس کو ہم نے سیو کر کے رکھا ہوا ہوتا ہے مستقبل کے لیے، کل کو کوئی ضرورت پڑ سکتی ہے، کوئی اونچ نیچ آ سکتی ہے، کوئی آگے بچوں کی شادی ہے، آگے کے معاملات ہیں، تو وہ زیورات اب زیورات کی شکل میں نہیں رہے، وہ زیورات اب ہمارے سونے کی سیونگ کی شکل کے اندر بن گئے ہیں۔ تو اس فرق کو بھی ذرا سا سمجھیے، اس اختلاف کے اندر جب ہم کھو جاتے ہیں تو اپنی نیت کو اور اپنے تعامل کو بھی ہم چیک کریں کہ اس چیز کو ہم نے کیوں محفوظ کیا ہے، اس چیز کو ہم نے کیوں رکھا ہے۔ اور اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ وہ سونا جو سیونگ کے طور پہ، سونے کے طور پہ اس کو محفوظ کیا جائے، اس پر زکوٰۃ بنتی ہے اگر وہ 7.5 تولے سے اوپر اور اس پر سال گزر جائے۔ تو اس لیے احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ ان چیزوں کی زکوٰۃ ادا کی جائے۔